ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 3 خارجی ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جس کے دوران 2 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں میں حقیار آفریدی عرف خبری اور گلا جان شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق ایک اور کارروائی میں جنوبی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں 1 خارجی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پالاچنار میں خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر میں صوبائی وزیر قانون، چیف سیکرٹری، کمشنر کوہاٹ ڈویژن، DIG کوہاٹ پر مشتمل وفد وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر کرم میں امن و امان کا جائزہ لینے اور امن جرگے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے ہیلی کاپٹر فائرنگ کے واقعے میں عملے سمیت تمام افراد محفوظ رہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے 24 نومبر کے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بشرا بی بی کے ترجمان مشال یوسفزئی کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی 1 نومبر سے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھیں، جس کے بعد ان کی صحت احتجاج میں شرکت کی اجازت نہیں دیتی۔ بانی PTI نے بھی بشرا بی بی کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ 24 نومبر کے احتجاج سے قبل PTI کارکنوں کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ شب اسلام آباد پولیس کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کر کے PTI کے 200 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار کارکنان میں مرد اور خواتین شامل ہیں، جن کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان سے اسلحے کی برآمدگی PTI 24 نومبر کے احتجاج کے دوران شرانگیزی کا اندیہ دیتی ہے۔ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس بانی PTI سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ پولیس نے بانی PTI سے 28 ستمبر کے احتجاج سے متعلق درج مقدمے کی تفتیش کی۔ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ عدالت نے بانی PTI سے 5 روز تک جیل میں تفتیش کی ہدایت کی ہے۔ بانی PTI کو 26 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیکٹا نے PTI کے 24 نومبر کے احتجاج میں فتنہ الخوارج کی ممکنہ دہشت گردانہ کارروائیوں کا تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ نیکٹا کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج PTI کے 24 نومبر کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتے ہیں، جبکہ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد بڑے شہروں میں بھی دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ نیکٹا کی جانب سے کہا گیا ہے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی اطلاعات ہیں۔ نیکٹا نے خطرے کے پیش نظر اقدامات کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد، IG، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی ارسال کر دیا ہے۔ ہماری تحریک اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گی، PTI سیاسی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ۔ PTI سیاسی کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب ہوا۔ اجلاس میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کے اہداف حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ ہم عدالتی حکم کے پابند ہیں۔ محسن نقوی کا بیرسٹر گوہر سے اہم رابطہ، پاکستان بھر میں بے گناہ قید پارٹی کے لیڈران، کارکنان اور بانی کی رہائی تک تحریک جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ سیاسی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ 26ویں آئین ترمیم کی تنسیخ اور الیکشن کے حقیقی مینڈیٹ کو بحال کیا جائے۔ سیاسی کمیٹی نے ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر شہر سے قافلے اسلام آباد کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ PTI احتجاج کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والا مرکزی راستہ فیض آباد انٹرچینج بھی بلاک کر دیا گیا۔ 6 روڈ سے فیض آباد تک بیشتر کاروباری مراکز بند ہیں۔ فیض آباد لاری اڈے پر ہوٹل اور ریسٹورانٹ گرا دیے گئے ہیں، جبکہ شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رینجرز اور FC بھی تعینات ہے۔ PTI کے احتجاج کی وجہ سے موٹر ویز سمیت کئی اہم شاہراہوں کو بلاک کیا گیا۔ انتظامیہ نے لاہور کے بھی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے۔ لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے موٹر ویز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ بابو صابو کو بھی کنٹینرز اور بیریئر لگا کر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ لاہور بند روڈ پر واقع تمام بس اڈے بھی بند کرا دیے گئے۔ SSP سیکیورٹی عبدالوہاب خان کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق
جلسے جلوسوں احتجاج کی وجہ سے رنگ روڈ کے 2 دن کے لیے بند کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئین کے تحت احتجاج کرنے کا حق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آئین کے تحت احتجاج کرنا کوئی غیر قانونی اقدام نہیں ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا جائے۔ تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کو ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں میٹرو بس سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی احتجاجی کال کے پیش نظر آج میٹرو بس سروس آئی جے پی تا پبلک سیکریٹریٹ تک بند رہے گی۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا فیض آباد تک چلے گی۔ جڑواں شہروں میں کل میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رہے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سروس کی بندش کا فیصلہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے رابطہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو بیلاروس کے وفد کے دورے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بیلاروس کا اعلیٰ سطح کا وفد 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ بیلاروس کے صدر 25 نومبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، کسی جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد سیل کر کے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کامیابی پر مہر لگا دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ منقطع ہے۔ حکومت عوام کی زندگی اجیرن کرنے کے بجائے عوام کا حق واپس کریں۔ پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی نسلوں کی جنگ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ قید کیا گیا، اس وقت تک ڈی چوک سے واپس نہیں چاہتا جب تک مطالبات پورے نہ ہوں۔ حقیقی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے احتجاج کو طاقت سے روکنے کے اقدامات پر اپنے جاری کردہ بیان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا، ہمارے مطالبات میں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کے رہائی ہے۔ آئین کا تحفظ بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے اور کارکنوں کے ساتھ ہر صورت ڈی چوک بھی پہنچیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ جنگ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے جیتی ہے۔ تمام لوگوں کی منزل ڈی چوک ہے، جو بھی نقصان ہوگا حکومت ذمہ دار ہوگی۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کسی کی خواہش پر قوم پرامن احتجاج سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے جاری بیان میں ترجمان پی ٹی آئی نے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا پرامن احتجاج کا ضامن دستور ہے، کسی کی خواہش پر قوم پرامن احتجاج سے دستبردار نہیں ہوگی۔ ترجمان پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ عوام سے آزاد نقل و حرکت، تجارت، روزگار، مواصلات وغیرہ جیسے تمام حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی بھی شخص کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں آپ اور آپ کی زندگیاں بہت عزیز ہیں۔ دوران ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہننا ہے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ پولیس فورس نے ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرنا ہے اور اسے یقینی بنانا ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس کو ہدایت کی کہ اسلام آباد کے امن و امان کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل بیلاروس کا وفد اور 25 نومبر کو بیلاروس کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ پھر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ بیلاروس کے پریزیڈنٹ پہنچ رہے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن 24 کو آ رہا ہے اور 25 کو بیلاروس کے پریزیڈنٹ خود آ رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اسلام آباد کو سیکیور کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی ٹیم، آپ کے آفیسرز، آپ سب نے اس کو انشور کرنا ہے۔
اسلام آباد کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں آپ اور آپ کی زندگیاں بہت عزیز ہیں۔ دوران ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہننا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اس دفعہ آپ نے جو آئے گا اس کو اریسٹ کرنا ہے، اس کو جانے نہیں دینا۔ پکڑیں گے۔ جو اسلام آباد میں وائلیشن کرے گا اس کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اینٹی رائٹس کا جو اکوپمنٹ ہے وہ پورا پہننا ہے۔ آپ کی جانیں بھی ہمیں اتنی عزیز ہیں جتنی کسی اور کی ہیں۔ پولیس فورس نے ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرنا ہے اور اسے یقینی بنانا ہے۔ کسی کو اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ امن و امان کو قائم رکھنے اور شہریوں کی جان و املاک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بشرا بی بی کے ویڈیو بیان کے خلاف ایف آئی آر ڈیرہ غازی خان میں درج کی گئی۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے نفرت انگیز بیان دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف دفعہ 126 ٹیلی گراف ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت کارروائی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بشرا بی بی کے خلاف ملتان، لیا اور گجرانوالہ میں بھی مقدمات درج ہونے لگے۔ مقدمات ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملتان میں بشرا بی بی کے خلاف تھانہ قطب پور اور میں مقدمہ درج کیا گیا۔ لیا کے تھانہ سٹی اور گجرانوالہ کے تھانہ صدر میں بھی بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے بیان کو پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے، پاک سعودیہ تعلقات کے خلاف سازش قرار دیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا کہ بشرا بی بی کا بیان سوچی سمجھی سازش ہے، اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ سعودی عرب سے متعلق متنازع بیان دینے پر گجرانوالہ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ تھانہ سول سیکریٹریٹ میں شہری کاشف ہدایت کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ ملک میں مذہبی انتشار پھیلانے، مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے، پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے بشرا بی بی نے پاکستان اور سعودی عرب کی جذباتی وابستگی کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ بشرا بی بی نے اشتعال انگیز بیان دے کر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ضرب لگائی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی نے عہدوں کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ بشرا بی بی کا ماضی سب کے سامنے ہے۔ طلال چودھری کا مزید کہنا تھا بشرا بی بی سیاست اور پی ٹی آئی پر قابض ہونا چاہتی ہیں۔ آپ کو دوست ممالک سے ملنے والے تحائف بہت پسند تھے۔ سیاست کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانا آپ کی عادت ہے۔ خواتین نے پارٹی پر قبضے کے لیے کھلواڑ شروع کر دیا ہے۔ ننند اور بھابھی نے پارٹی پر قبضے کا کھیل شروع کر دیا۔ وزیر دفاع نے کہا ہے بشرا بی بی کے بیان سے خارجہ پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو جو گھڑیاں اور تحائف ملے ان کو بیچا کیا۔ سعودی عرب کو معلوم ہے کہ ان دونوں نے مل کر فراڈ کیا تھا۔ بدقسمتی سے اس طرح کے لوگ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی عرب سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں جس کی قدر بانی پی ٹی آئی نے نہیں کی۔ میرا خیال ہے سعودی حکومت اس کو ہماری کمزوری سمجھ کر درگزر کرے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بشرا بی بی کے ویڈیو بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی نے جو کہا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر کہا۔ وضاحتیں فراڈ ہیں۔ سعودی عرب سے متعلق بیان بانی پی ٹی آئی کی ذہنی پستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جھوٹ سے نہ سعودی عرب محفوظ ہے، نہ امریکہ اور نہ ہی چین۔ پاکستان نون لیگ رہنما مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے بچے کہاں ہیں؟ اپنے بچے ٹھنڈی ہواؤں میں اور ملک کے بچے تباہی کے دوراہوں پر ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے اربوں روپے بانٹے گئے۔ سواوی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم غیر منتخب پارلیمان سے منظور کرائی گئی۔ ہمارے ارکان اسمبلی کو بلیک میل کیا گیا، زور زبردستی اور ظلم سے انہوں نے قانون پاس کیا۔ اسد قیصر نے مزید کہا کہ کسی ملک کی جنگ میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے۔ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں، دنیا کے ساتھ امن میں اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امن کے لیے جو بھی حکومتی پالیسی ہے اسے پارلیمان میں پیش کیا جائے۔
जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी ज़मानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़ैन कुरैशी की अबूरी ज़मानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी है और अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान और ज़ैन कुरैशी के एक दिन की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में मुल्ज़िमान के वकील का कहना था कि रास्ते बंद हैं, जिसके बायस दरख्वास्त गुजार अदालत नहीं आ सके। ATC के जज ने कहा कि आइंदा समात पर मुल्ज़िमान पेश ना हुए तो दरख्वास्तें मुस्तरद कर देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समात की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इंतजामात का इंदिया दे दिया है। अब्बासी शहीद अस्पताल की 50वीं सालगिरह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कचरा फैलाने वालों को 3 साल कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलकर शहर की सफाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, MQM के दौर में KMC के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों की हालत बदतर थी, जबकि जमात इस्लामी ने ज़िला वस्ती में अमराज कल्ब अस्पताल की तजवीज़ को सियासत की नज़र किया। मुर्तज़ा वहाब ने शहीद अब्बासी शहीद अस्पताल से मुतल्लिक़ कहा, यह अस्पताल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िला वस्ती की आवाम के लिए फ़ायदे के लिए बनाया था, लेकिन गुज़िश्ता 50 सालों में अस्पताल की हालत ज़ार आवाम के सामने है। अब्बासी शहीद अस्पताल के वसाइल आवाम की अमानत हैं और उन्हें अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल में KMC का सबसे बड़ा मुर्दा खाना दोबारा फ़ाल कर दिया गया है, जहां 60 मैयतों को इज्जत के साथ रखने की सहूलत फराहम की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स की मुंतकली के मामले पर एक्शन ले लिया है। MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर काजिम और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी और MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर काजिम खान को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड डॉक्टर गुलाम, डॉक्टर जहांगीर, डॉक्टर पूनम, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर आलमगीर और हेड नर्स नाहिद भी शामिल हैं। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में तमाम डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गफलत बरतने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई है। हेल्थ शोबे को तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए, लेकिन नताइज मस्बत नहीं आए। मरीम नवाज ने कहा, इस्तेमाल शुदा सरिंजें एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध के पानी पर किसी को नजर रखने नहीं देंगे। पानी के मामले पर सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है। सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। मामले को दुरुस्त और हल की जानिब ले जाया जाए। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल है, बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क से पोलियो का खात्मा ज़रूर करेंगे। बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए मेहनत जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला बाजोड़ में 2 अलग अलग रिमोट कंट्रोल बम धमाके में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। DPO बाजोड़ वकास रफ़ीक के मुताबिक तहसील मामून में पहला रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि दूसरा धमाका इलाके में मीना खोड़ में हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाके के मुल्जिमान को मजीद 10 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाके की केस की समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार मुल्जिम जावेद और गुल निसा को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेश रफ रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खुदकुश हमलावर को सहूलत फराहम की थी। गुज़िश्ता माह 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब गैर मुल्कियों के काफिले पर खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी कार टकरा के धमाका कर दिया। वाक़े में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हुए थे।
اب آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی درندگی کو 414 روز مکمل ہوگا۔ اس دوران غاصب افواج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے بچ جانے والے واحد اسپتال کمال عدوان پر بمباری کی ہے، جس سے ایک ڈاکٹر سمیت کئی زخمی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 44,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جس میں 70% سے زائد خواتین اور بچے شامل ہیں۔ امریکہ نے ایک بھارتی شہری پر روس کو غیر قانونی طور پر جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے 57 سالہ بھارتی شہری سنجے کوشک نے روس کو ایویشن پارٹس فراہم کیے تھے۔ بھارتی شہری کو 17 اکتوبر کو بھارت سے میامی پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بھارتی شہری کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا سنائی جائے گی اور ہر فرد جرم کے لیے $10 لاکھ تک جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ اس کے علاوہ سنجے کوشک پر اوریگن سے بھارت کے راستے روس کو نیویگیشن اور فلائٹ کنٹرول سسٹم غیر قانونی طور پر برآمد کرنے کی کوشش کرنے اور برآمدی عمل سے متعلق غلط بیانات دینے کا بھی الزام ہے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال کی پابندی کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت اگر سوشل میڈیا کمپنیوں نے 16 سال سے کم عمر بچوں کو اکاؤنٹس بنانے سے روکنے کے لیے معقول اقدامات نہ کیے تو کمپنیوں پر تقریباً 32.5 ملین امریکی ڈالرز تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ پابندی ٹک ٹاک، ایکس، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاگو ہوگی۔ آسٹریلیا کے پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے بل کو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی حمایت حاصل ہے۔ بل منظور ہونے کی صورت میں قانون 1 سال کے لیے اندر نافذ العمل ہوگا۔ کھیل کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کراچی سے لاہور پہنچا دی گئی ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا لاہور میں ٹور فائنل نہیں ہے۔ ٹرافی پی سی بی ہیڈ کوارٹر پہنچائی جائے گی۔ اگلے مرحلے میں چیمپئنز ٹرافی افغانستان جائے گی۔ گزشتہ روز آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کو کراچی کے مختلف مقامات پر لے جایا گیا تھا۔ بدھ سے شروع ہونے والا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا 3 روزہ سفر کراچی میں مکمل ہونے کے بعد ٹرافی کو اب لاہور لایا گیا ہے۔ کراچی میں ٹرافی کا ایک فوٹو شوٹ مزار قائد پر ہوا۔ ٹرافی کو کے ایم سی کی تاریخی مرکزی عمارت بھی لے جایا گیا، جہاں میئر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے ٹرافی کا استقبال کیا، تصاویر بھی بنوائیں۔ اس تاریخی عمارت پر بھی ٹرافی کا فوٹو شوٹ ہوا۔ پاکستانی انڈسٹری کی معروف اداکار چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چکا تمہارے چہرے پر گناہوں کی یہ سیاہی تمہاری نہیں، سیما کی ہے۔ تم نہیں جانتی نجمہ، تمہارے بعد میں نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ تمہیں کھو کر میں نے کچھ بھی تو نہیں پایا۔ خود کو مٹانے کے لیے میں نے شراب کا سہارا لیا، زندگی کی ہر خوشی سے منہ پھیر لینا چاہا، مگر تم ہر راستے پر میرے سامنے آ گئی۔ ستارہ امتیاز، پرائیڈ آف پرفارمنس وحید مراد کو مداحوں سے بچھڑے آج 41 برس بیت گئے۔ 2 اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہونے والے چاکلیٹی ہیرو نے کئی برس اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے رومانٹک اور اسٹائلش ہیرو تھے، جنہیں بھارت میں بھی نقل کیا جاتا رہا۔ وحید مراد نے اپنے 20 سالہ فلمی کریئر میں 115 اردو، 8 پنجابی اور 1 پشتو فلم میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وحید مراد کی شاہکار فلموں میں ہیرا اور پتھر، بہارو پھول برساؤ، مستانہ ماہی، ناگ منی، سریا بھوپالی، دیور بھابھی، انجمن، سالگرہ اور ارمان نمایاں ہیں۔ 1966 میں فلم ارمان میں کام کر کے وحید مراد کو سپر سٹار کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ فلم 75 ہفتے تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ ان کی فلم شبانہ نے ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وحید مراد کی آخری فلم ہیرو تھی، جو ان کی وفات کے بعد 1985 میں ریلیز ہوئی۔ وحید مراد 23 نومبر 1983 کو دل کے دورے کے باعث 45 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 32 نگار ایوارڈز حاصل کرنے والے اور ستارہ امتیاز پانے والے اس بے بدل فنکار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آئی سی سی ابھی تک چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول فائنل نہیں کر سکا۔ شیڈول کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ اور پی سی بی سے رابطے میں ہے۔ آئی سی سی بھارتی ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کے حوالے سے ممبر بورڈ سے مشاورت کر رہا ہے۔ مشاورت کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل شیڈول کا اعلان ہوگا۔
چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر بھارت بیجا ضد اور پاکستان سخت اصولی موقع پر قائم ہے۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہائبرڈ ماڈل پر کرانے پر بضد ہے، جبکہ پی سی بی ایونٹ کا انعقاد مکمل طور پر پاکستان میں کرانے کا خواہاں ہے۔ زمبابوے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں پر سیریز کا آغاز کل بلاویو میں ہوگا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم زمبابوے پہنچ چکی ہے، جہاں وہ میزبان ٹیم کے خلاف 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے والی ہے۔ میزبان اسکواڈ کی قیادت ارون گریگ، جبکہ مہمان پاکستان ٹیم کی سربراہی محمد رضوان کرنے والے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلا ون ڈے کل، دوسرا 26، تیسرا میچ 28 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ تینوں ون ڈے ایک ہی مقام کو کوئنز اسپورٹس کلب میں کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز کے بعد 3 T20 میچز کی سیریز بھی اسی مقام پر کھیلی جائے گی۔ 3 T20 میچز کا پہلا میچ 1 دسمبر، دوسرا 3 دسمبر، جبکہ تیسرا اور آخری T20 میچ 5 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ بچوں کے عالمی دن پر آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں چلڈرنز واک کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں کی صحت، حفاظت اور مستقبل کے لیے اپنے عزم کے اعادہ کرتے ہوئے متحرک اور اثر انگیز تقریبات کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ بچوں کے عالمی دن منایا گیا ہے۔ تقریبات کا آغاز بچوں کی صحت کو فروغ دینے کے لیے ایک جاندار واک کے ذریعے ہوا، جس میں کراچی بھر کے مختلف اسکولوں کے طلبہ، آغا خان یونیورسٹی اسپتال کی معزز قیادت، فیکلٹی اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے وقف پیشہ ور افراد شامل ہوئے، جو کہ بچوں کے حقوق کے لیے یکجہتی اور وکالت کی علامات والی واک اس دن کی اہم خصوصیت تھی۔ اس نمائش میں طلبہ نے جدید پروجیکٹس کی نمائش کی جو ان کی ذہانت اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بچوں کو ہنگامی تیاری کی ضروری تکنیکوں کو اور عملی شکل دینے اور دلکش ڈسپلے کے ذریعے آگ سے حفاظت جیسے اقدامات بھی سمجھائے گئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔